غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ ذکری کا نام سنا ہے؟ بلوچستان میں یہ ہے بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان میں جو یہ شہر تربت ہے، ہاں، اس کی ہسٹری پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتہ اس کی ہسٹری، اور یہ کہاں سے چلا تھا، اور یہ کس طرح گروہ کام کرتا تھا یہ، اور کس طرح یہ گمراہی کے راستے پہ چلے۔ اگر ہم آج سے تقریباً 300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو پنجاب کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبدالحمید۔ وہ یہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان گیا تھا، اس نے تربت کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ اچھا، بیسیکلی وہ ذکر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ کام کیا کرتا تھا نا تو کام وہ دوسرے طریقے سے کرتا تھا، یعنی کہ جو ظاہری اس کے حالات تھے نا، ظاہری جو اس کے معاملات اس نے رکھے ہوئے تھے وہ ذکر و اذکار کے رکھے ہوئے تھے، لیکن باطنی طور پہ جو وہ کام کیا کرتا تھا وہ جادو کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ تو اس کے تربت کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کی ایک تاثیر یہ تھی کہ یہ جو نا ذکر جاری کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، ذکر جاری یہ کرتا تھا، ایک دیوی ہے جس کا نام ہے امری۔ کون سی دیوی؟ امری، اس کے ذریعے کرتا تھا یہ کام۔ اچھا، امری دیوی جو ہوتی ہے نا، اس کا اثر ہی انسان کے قلب پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے انسان کے قلب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، اس دیوی جو امری ہے نا، اس کے 2 روپ ہیں۔ ایک اس کا وہ روپ ہے جو اس کو شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے، جیسے استدراج انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس کا وہ روپ ہے جو ایک جگہ قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی کہ نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ اس کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عبدالحمید صاحب تھے نا، یہ اس کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں، دیوی امری کے۔ اچھا، یہ کرتا یہ تھا کہ جب یہ کسی کو اوپر کوئی ذکر تعلیم کرتا تھا نا تو یہ اس کے اوپر اس کو سوار کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، جب انسان ذکر کے اندر بیٹھتا ہے نا، جب اس کو کوئی ذکر ملتا تھا، پھر یہ اپنی توجہ کے ذریعے اس شخص کے اندر اس کو منتقل کرتا تھا، تو اس کے اندر ایک کیفیتیں پیدا ہونے لگتی تھی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ذکر چل رہا ہے، میرا ذکر سٹارٹ ہو گیا، میرا قلب سٹارٹ ہو گیا، جبکہ وہ کون سی قوتیں تھیں؟ وہ استدراجی قوتیں تھیں۔ اس کے ذریعے اس کا حلقہ بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، جب یہ حلقہ بڑھا تو اس کے بھی 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جس نے بالکل ہی سب کچھ ترک کر دیا، نماز، روزہ، کلمہ، ہر چیز ختم کر دیا، وہ صرف ذکر میں لگے، وہ کہتا ہے کہ ذکر ہی سب کچھ ہے، باقی نماز، روزہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک گروہ اس طرف چلا گیا، اور ایک گروہ دونوں کو ساتھ اپنے لے کے چلا۔ اچھا، جو دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا، وہ پھر ایک وقت میں آ کے کہیں نہ کہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن جو لوگ بالکل ہی اس سے منحرف ہو گئے وہ لوگ پھر جادو کی سمت چلے گئے۔ اچھا، یہ بہت تیزی سے پھیلا۔ اچھا، اس کی ایک سب سے بڑی شاگرد تھی، وہ ایک عورت تھی، آج بھی اس کا ان لوگوں نے مزار بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ لوگ ذکری جب اس کو دیوی جو امری ہے اس کو حاضری کرتے ہیں نا، اس کی جب دعوت دیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، تو باقاعدہ یہ لوگ اس کی جو قبر ہوتی ہے نا، اس کا یہ لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں۔ تو اس کی قوت شیطانیت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی کے اوپر یہ بٹھا دے امری کو، تو اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہی اتار سکتا ہے جو اس کی قسم سے جانتا ہے، اس کی وابستگی ہوگی، جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ اچھا، ذکری جادو اس وقت جو نا ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، ذکری لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں، بڑا پوشیدہ رکھیں گے یہ لوگ اپنے آپ کو، ظاہری حالت میں آپ ان کو نہیں پہچان پائیں گے، لیکن جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کو یہ معاملات کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ انہی شیاطین سے مدد لیتے ہیں،
اور یہ بھی سلسلہ بڑھتا 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 پھر اس کے ماننے والے لوگ بھی وہ ذکری کہلائے. اچھا آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے, ان چیزوں کو جو روحانیت سے وابستگی ہوتی ہے. اب میں حضور فرماتے ہیں کہ سن 78 کی بات ہے, ایک ذکری باقاعدہ طور پہ ان سے مقابلہ کرنے آیا تھا. یہ بات ہے جب میں حضور کورنگی میں رہا کرتے تھے. آیا تو مقابلے کی نیت سے تھا, لیکن جب ہوا یہ کہ میں حضور تھے گھر کے اندر, گھر کے باہر جو نا ایک درخت تھا, وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا. تو میں حضور جب آتے تھے نا وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو وہ آیا, وہ آ کے اس پہ بیٹھا, اور بیٹھا کچھ دیر, اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا, پاپا باہر تھے, پاپا کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہہ رہا مجھے معاف کر دو. تو پاپا نے کہا میں نے کیا کرا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو ہے کون. کہہ رہے نہیں مجھے معاف کر دو, آپ کو سب پتہ ہے اور آپ ہی نے کیا یہ سب کچھ. تو کہنے لگے نہیں. تو کہتا ہے کہ ہوا یہ, میں اس ارادے سے اس نیت سے نکلا تھا, اور باقاعدہ میں وہاں سے آیا تھا بلوچستان سے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے چبوترے پہ بیٹھا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کی کس کو, اس دیوی کو بلانے کے لیے, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نا ملنگ آیا ہے, اس کے ہاتھ میں نا ایک چمٹا ہوتا ہے نا, چمٹا ہے اس کے ہاتھ میں, اور وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے, اور اس نے چمٹا ایسے اٹھایا تو اس کی روشنی جو نا آسمانوں پہ جا رہی ہے, اور اس نے بالکل میرے قریب مارنے کے لیے لایا, اور میرے یہاں تک کہ میں اور وہ دیوی ہمارے یہاں تک آیا. اس کے بعد اس نے روک دیا. اس کے بعد وہ کہہ رہا مجھے ہوش نہیں تھا پھر. خیر میں نے بولا بھائی یہ تیرا وہم ہوگا, تیرا گمان ہوگا, کہ چھوڑ تب تو اپنے گھر جا. کہہ رہا نہیں, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے, لا ہاتھ دے اپنا. پاپا نے پھر اس کو توبہ کرائی. اچھا میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کون تھے بزرگ, یہ کسی پڑھائی کی روحانیت تو نہیں تھی؟ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کے, جو ہمارے نسبی خاندان ہیں, ہمارے ایک بزرگ گزرے, ان کا نام تھا کڑے خان. کڑے خان یہ ہمارے دادا کے پردادا تھے. اچھا ہمارا جو شجرہ ہے نا, ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہندوستان سے ہے. اچھا روشن بیگ, کڑے خان اور دودے خان, یہ 3 بھائی تھے. اچھا روشن بیگ جو ہے نا, ان کا آج بھی انڈیا کے اندر فتح پور ٹھیکری میں مزار ہے, اور آپ باقاعدہ شہنشاہ کے جو نا بادشاہ جو تھا اس کے سپہ سالار تھے. اور جو کڑے خان تھے نا, وہ پھر وہ بزرگ تھے, انہوں نے شادی نہیں کری تھی, وہ مجرد رہے تھے, وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے اپنی والدہ کو لے کر. ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے دادی بتاتے, ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ دادا بتایا کرتے تھے کہ جنگل کے اندر نا ایک کھولی تھی, ان کو اس وقت گورنمنٹ نے جو نا زمینیں دی تھیں, کیونکہ وہ ان کا وہ گورنمنٹ میں تھے. ہمارے جو دادا روشن بیگ تھے جن کا انتقال ہوا تھا, شہید ہوئے تھے وہ, تو ان کو گورنمنٹ نے جو نا باقاعدہ زمینیں دی تھیں. تو جنگل کی زمین ان کے حصے میں آئی تھی, تو انہوں نے کھولی ڈال کے نا وہاں رہنے شروع کر دیا تھا. تو ہماری دادی پاپا بتاتے ہیں کہ جب ہماری دادی نا ان کے لیے دال بنایا کرتی تھی مسور کی, یہ شوق سے کھاتے تھے, اور دال ایسی جیسے بالکل پتلی. تو آپ دال بنایا کرتی تھی, دال بنا کے جو نا کھولی کے باہر رکھتی تھی اور آواز لگاتی تھی کڑے خان کے نام سے. تو دیکھتی تھی کبھی کوئی شیر چلا آ رہا ہے, کہ کوئی اژدہا آ رہا ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے. وہ اپنا روپ بدل لیا کرتے تھے. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنی وفات کے بعد 70 سال تک بنفس نفیس اپنے گھر میں آتے رہے. تو ان کی ہمارے خاندان کو دعا ہے, ہماری نسل کو, کہ اگر کوئی تکلیف, کوئی پریشانی یا کوئی ایسے معاملات ہوں تو ان کے نیاز دی جائے, تو ان کی مدد کو یہ ہمارے اس میں آتی ہے. اچھا ان کی جو نیاز ہوتی ہے نا وہ پیڑے پہ دلتی ہے. اچھا ان کے جو پیڑا ہوتا ہے نا وہ لڑکی نہیں کھا سکتی, کوئی عورت نہیں کھا سکتی, وہ مرد ہی کھائے گا. آج بھی ہمارے خاندان میں ان کی نیاز دلتی ہے کڑے خان کی.
تو وہ ذکری ایسے طائب ہوا تھا. تو ان کے بارے میں حضور نے پھر اس ترتیب سے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا معاملہ. اچھا مزے کی بات بتاؤں، میں حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سورہ قریش کی ہی دعوت دے رہا تھا. کس کی؟ سورہ قریش ہی کی دعوت دے رہا تھا. ہمارے سلسلے میں سورہ قریش تقریباً اکثر بزرگوں نے کی ہے. میں حضور فرماتے ہیں میں نے کم سے کم 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. اور میں حضور فرماتے ہیں کہ اس 50 لاکھ سے زیادہ انہوں نے سورہ قریش پڑھی. اور ہمارے جو دادا تھے نا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، وہ بھی سورہ قریش کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں. سورہ قریش کو اگر دیکھیں نا تو لوگ سورہ قریش کو بھی سمجھے نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا سورہ قریش میں یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے تمہارا احسار خود کر دیا کہ لیلاف قریش لیلافہم رحلۃ الشتاء، کہ ہم نے انہیں میل دیا یعنی محبت دی اور سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ کر دیا. اب سردی اور گرمی ان دونوں سے بھی محفوظ ہو رہے ہیں. گرمی سے مراد تمام شیاطین، تمام جنات، تمام جادو، تمام ہر وہ چیز آ گئی جو حرارت اور حدت رکھتی ہے. اور سردی سے محفوظ کی جو بات ہے وہ تمام وائرس، جراثیم، بیکٹیریاز، بیماریاں، یہ سب کچھ آ گئی. یہاں دیکھیے سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کے وائرس اور وباؤں سے بھی محفوظ رہے گا. آپ لوگوں کو ڈر ہے نا کہ یار یہ ویکسینیشن آ رہی ہے یا یہ ویکسین لائے گی تو یہ نقصان دے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ سورہ قریش کو پکڑ کے رکھیں تھامے. بیماری آپ کے جسم کے اندر داخل بھی ہوگی تو اپنا اثر نہیں رکھے گی کیونکہ اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. سورہ قریش کو اگر آپ دیکھو نا تو سورہ قریش کے تقریباً 70 حروف بنتے ہیں. کتنے؟ 70 حروف بنتے ہیں. اور ان 70 حروفوں کے اندر تقریباً 70 سردار ہیں اس کے جو موکلان ہیں. اور وہ 70 جو سردار ہیں نا وہ 70 صفوں کے مالک ہیں، یعنی کہ وہ ان کی رہنمائی میں وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں. اور ایک صف جو ہے نا وہ 70,000 موکلان پہ مشتمل ہے. کتنی صفیں؟ اچھا اس کے اوپر جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہوئی اطرائیل کی جو موکلان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے جو سب سے بڑے موکل ہیں نا وہ موکل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خادموں میں سے رہے ہیں، وہ موکلان جو ہے ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے قریش. وہ موکل ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں انبیاء کرام کی. اچھا جو یہ موکل ہے نا جن کا نام قریش ہے، ان کا جو منہ ہے نا وہ ایسا ہے جیسے مچھلی کی طرح. ان کی جو ماہیت ہے، جو جسم کی ماہیت ہے، اور ایسا ہے کہ جب یہ منہ کھولتا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ان کے منہ میں. اس لیے جنات جو نا ان قریش سے ڈرتے ہیں. اور یہی وہ موکل ہیں سورہ قریش کے جن کے ہاتھ میں چاروں عناصر کی تسخیر اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جو سورہ قریش میں رکھی گئی ہے. اور ان 70,000 صفحے جو ہے نا، ان 70,000 صفحے جو بچھی ہوئی ہیں اس کے ایک کے پیچھے 70,000 کا ایک لشکر ہے. کس کا؟ جس کے سرخ جنات ہیں. اور ہر جنات کے پیچھے میں حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 جنات ہیں اس کے پیچھے جو ان کے تابع ہیں. اور ان سب کی کمانڈ جو ہے نا وہ کس کے ہاتھ میں؟ قریش کے ہاتھ میں. سورہ قریش کو لوگ سمجھے نہیں ہیں ابھی اس کی حقیقت. سورہ قریش کے موکلان کی اگر ایک دفعہ آپ زندگی میں دعوت دیتے ہو نا تو آپ کی 7 پشتوں کے کام آتی ہے. وہ صرف ایک بندہ ریاضت کرتا ہے تو اس کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتی ہیں. وہ کتنی پشتیں؟ 7 پشتیں اس کی بیٹھ کر کھاتی ہیں. اس کی روحانیت کو، دنیاوی تو ایک الگ بات ہے. اور سورہ قریش کے عامل کے آگے
کوئی کتنا ہی بڑا ذکری جادوگر ہو, کوئی کتنا ہی بڑا شیاطین کیوں نہ ہو, وہ اس کے آگے نہیں ٹکتا. اور جو موکلان جو قریش ہے نا, وہ اپنی ہتھیلی پر سمجھ لیں کہ ایک سمت مشرق, ایک مغرب, ایک شمال اور ایک جنوب, وہ ان کے ماتحت تھے. اچھا, ان کے بھی طریقے کار ہیں ان تک پہنچنے کے. ان تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبدالحی شاہ صاحب جو تھے نا, آپ کو 3-4 بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی. ایک ان کے والد محترم حضرت مخلص الرحمان جہانگیر, ایک امداد اللہ مہاجر مکی, اور ایک شیخ عبد الرزاق بانسوی. اچھا, جو شیخ عبد الرزاق بانسوی تھے نا, آپ سورہ قریش کی دعوت کے عامل تھے سب سے بڑے. ہمارے خاندان میں سب سے بڑی سورہ قریش کی جو دعوت تھی نا, وہ انہوں نے دی ہے, شیخ عبد الرزاق بانسوی نے. اچھا, آج بھی آپ کا جو مزار ہے نا, وہ بانسا شریف میں ہے, انڈیا کے اندر. یہاں تک کہ پورے ہندوستان سے اگر کسی کے اوپر کوئی جنات ہوتا ہے یا کوئی خبیث روح ہوتی ہے, کوئی شیاطین ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ کے شاہ عقیق بابا جو ہیں, وہ بھی سورہ قریش کے عامل گزرے. شاہ عقیق کا نام سنا ہے نا, آپ بھی سورہ قریش ہی کے عامل گزرے. تو یہ سورہ قریش ہی کی روحانیت ہے آپ کے جو دربار پہ, آپ کے جو ارد گرد جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی کہ سورہ قریش تو آپ کی حیات میں تو ہے ہی اکثر, لیکن آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی سورہ قریش. لیکن اس کی وہاں تک پہنچنے کی ایک خاص ترتیب ہے. اچھا, ہمارے پاس جو اس کی اجازت ہے نا, وہ حضرت شیخ عبد الرزاق بانسوی سے ہے. بہت بڑی اس کی اجازت ہے. اور سورہ قریش کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اب تک الحمدللہ سورہ قریش ہمارے تقریباً ہزاروں کے تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. جس دن یہ 1 کروڑ روز تک پہنچ گئی نا, اس دن آپ اس کا کمال دیکھنا. ابھی لاکھوں تو روز پڑھی جا رہی ہے, یعنی کہ اگر ہم اپنے تمام شاگردوں کو ملائیں نا, جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تقریباً لاکھ تک تو روز پڑھی جا رہی ہے یہ. لیکن جس دن یہ کروڑ تک پہنچ گئی نا, اس دن دیکھو کیسا غلبہ آئے گا سورہ قریش کے لشکر کا. میں حضور فرماتے ہیں کہ اہل ہند کو جو نا سورہ قریش کی ضرورت ہے. کس کی؟ سورہ قریش کی ضرورت ہے. جس دن یہ 1 کروڑ تک پہنچ گئی نا, اس دن سارے بت گر جائیں گے. سورہ قریش ایسی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اور ہم نے انہیں محبت دی, یعنی کہ لیلاف قریش. اچھا, اب یہی سورہ قریش آپ کے حب کے عمل میں بھی کام آ سکتی ہے, یعنی کہ آپ اس سے حب کے کام بھی کر سکتے ہیں, محبت کے کام میں بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے حب کا الگ عمل کرنا ہے, جلانے کے لیے الگ عمل کرنا ہے, بجھانے کے لیے الگ عمل کرنا ہے, اس کے لیے الگ عمل کرنا ہے. نہیں, یہ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ اس سے آپ کے سارے کام کمپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ محبت اور حب کی تفسیر کے لیے بھی بہترین ہے سورہ قریش. جو لوگ سورہ قریش کا یہ عمل کر لیں نا, کیا 1111 مرتبہ روز کا, اس کی میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمیں کوئی اتنی جلدی تو ہے نہیں. جب ہم اس کی خاص ترتیب کے ساتھ 1111 مرتبہ کر لیں گے نا, حب کے لیے آپ نے صرف الائچی دم کر کے دینا ہے. آپ جس کو الائچی کھلاؤ گے نا, آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی میاں بیوی میں. اور جو اولاد نافرمان ہیں ان کو سورہ قریش پڑھ کے دم کر کے ان کو کھلائیں الائچی, اولاد فرما بردار ہو جائے گی. لیکن اس کی روحانیت کے لیے جو نا, اس کی روحانیت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے خالی, اس کو سمجھنا بھی ہے. جس دن آپ کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے نا, کیا کہ آپ سورہ قریش سے کیا کیا کر سکتے ہیں,
آپ کو پھر کسی طریقے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جو کرو گے نا وہ طریقہ ہوگا. آپ جو کرو گے نا پھر وہ طریقہ ہوگا. لیکن آپ نے سورہ قریش کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز پاسبل ہے. جو ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں, جو ہمیں کتابوں میں دیکھے ہیں, جو ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر پڑھا ہے, سب کچھ, وہ سب کچھ ممکن ہے. ممکن کیسے ہے کہ صرف اور صرف آپ کی توجہ سے, آپ کی یکسوئی سے. اس کے بغیر آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. جس طریقے سے میں کہتا ہوں نا آپ لوگوں سے کہ روحانیت کی بنیاد کیا ہے؟ توجہ, یکسوئی. اور اسی ہی پر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. اسی پہ ہم نہیں کر رہے, دنیا کے ہر مذاہب میں اس کی محنت اور ریاضت ہو رہی ہے. اور اس وقت سب سے آگے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ مہاتما گوتم بدھ کے پیروکاروں میں سے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج کل کے جو لوگ ریاضت اور جو محنت کر رہے ہیں نا, جب وہ بڑھتے ہیں نا تو 2 قدم ان کو اپنے آگے پاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لیکن وہ رہیں گے پھر بھی پیچھے ہی, کیونکہ ان کے اندر وہ نور نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جہاں جہاں تک روشنی ہے نا وہاں وہاں تک اندھیرا ہو سکتا ہے. جہاں جہاں تک اندھیرا ہے نا وہاں وہاں تک روشنی ہے. جہاں نیکی ہے نا وہاں, جہاں حق ہے وہاں. اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. لیکن ایک اپنی استدراجی قوتوں سے اس مقام پر پہنچ رہا ہے, اور ایک لیکن روحانی قوت والا ہمیشہ ایک قدم آگے ہی ہوگا. لیکن میں ظاہری حالات کی اگر بات کروں نا, اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ریاضت اور سب سے زیادہ محنت جو لوگ کرتے ہیں نا, وہ کون کرتے ہیں؟ بدھسٹ جو ہوتے ہیں, مہاتما گوتم بدھ کے جو پیروکار ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں نا, تقریباً 3 سال 4 سال کی عمر سے بچوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اپنی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر, اپنی جگہوں کے اندر, اچھا یہ لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو پرفضا ہوتی ہے, یعنی کہ پہاڑوں جیسی ہریالی ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے, جہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی ٹریفک, کوئی آلودگی نہیں ہوتی کسی قسم کی کچھ. اور یہ لوگ پھر ایک چھوٹی چھوٹی سی نا کھولیاں بناتے ہیں, اور باقاعدہ یہ لوگ اس کھولی کے اندر اپنے بچوں کو بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے رہنا ہے اب یہیں پر. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بھائی یہ کرنا ہے, یوں کر کے بیٹھ جانا, تصور کر کے بیٹھ جانا, بس نہیں, وہ یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ جیسے بھی بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے اپنے اندر کی قوت ہے نا, تم نے خود بیدار کرنا ہے, وہ کسی بھی صورت میں بیدار کر لو. آپ ساری زندگی اللہ اللہ کی زر مارتے رہو, نہیں ہوگی. آپ ساری زندگی ویسے بیٹھے رہو, نہیں ہوگی, جب تک کامل مرشد کی, کامل استاد کی توجہ نہ ہو اس پہ. آپ کی جو سوچ بکھر رہی ہوتی ہے نا, اس کو سمیٹنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو ان سوچوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ میری اپنی ہی صلاحیت کی وجہ سے ہے, وہی اس کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے توجہ کے ذریعے. اور پوری بکیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ. لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی روحانی ہی مشق ہے. یعنی کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی مذاہب کی ترقی, کسی بھی مذاہب کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے اس کے بغیر. کوئی اگر سورج کو دیکھ رہا ہے تو وہ سورج کو دیکھے جا رہا ہے, کوئی اگر چاند شغل آفتاب کر رہا ہے تو وہ شغل آفتاب کر رہا ہے, کوئی ستارے کو دیکھ رہا ہے تو وہ ستارے کو دیکھ رہا ہے. یہ سارا سب کچھ جو بنیاد ہے نا, یہ ٹوٹلی اس کی بنیاد جو نا صرف آپ کی توجہ اور آپ کی یکسوئی ہے. اصل چیز ربط قائم کرنا ہے نا, رابطہ ہی قائم کرنا ہے نا, پڑھنا تو نہیں ہے نا. رابطہ قائم کیسے ہوگا؟ کہ جب تک آپ کی سوچ ایک جگہ نہیں ہوگی.
ہم جو کر رہے ہیں اس کی سب کی بنیاد یہی ہے. آپ نماز کو لے لیں, روزے کو لے لیں, ایک روحانیت پہ زندگی گزارنے کو لے لیں, تصوف کو لے لیں, سلوک کو لے لیں. آپ جس کی بھی حیات کو دیکھ لیں, بزرگان دین کی جتنی بھی آپ بزرگوں کو آپ دیکھ لیں, سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. اللہ کا رابطہ تعلق کب قائم ہوگا؟ کہ جب تم وہاں تک پہنچو گے. اور وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ جب تم اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا کرو گے. ورنہ تو ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی اپنی. یہ کمال جنات حاضر کرنا, جنات جلا لینا, جنات بجھا دینا, جنات بھگا دینا, یہ اصل زندگی تھوڑی ہے. یہ تو شغل ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان ریاضت سے تھک جاتا ہے نا, تب اس کو شغل کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ چلو اس کا ذہن فریش ہو جائے. ہاں, اور یہ عجائبات کی دنیا ہے. عجائبات کی دنیا میں ایک دفعہ داخل ہوگا نا تو آپ 10 سال کے لیے فریش ہو گئے, پھر آپ دوبارہ لگ جاؤ گے اپنی ریاضت میں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم ابھی تک عجائبات کی دنیا ہی میں داخل نہیں ہوئے. رب تک تو دور کی بات ہے پہنچنا. ابھی ہم پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھے, پہلی منزل میں داخل نہیں ہوئے ابھی ہم. اچھا, ہماری پہلی منزل اور ہر مذاہب کی آخری منزل ہے وہ. اور سب کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے, آپ کے قلب سے ہے, آپ کی روح سے ہے. اور یہ آپ کو آگے بڑھنے کون نہیں دیتا؟ آپ کا نفس. یہ آپ کو تھامے رکھتا ہے.